رمضان کیا ہے، اس کی عظمتیں کیا ہیں، اس کی برکتیں کیا ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو 12 مہینوں کا سردار بنایا. سارے مہینوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل مہینہ رمضان. قرآن میں اللہ نے جب اس کی عظمتوں کو بیان کیا تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. لوگوں اگر رمضان کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس انداز سے سمجھو کہ میں نے قرآن پاک جیسی مقدس کتاب جو ساری کتابوں کی سردار ہے اسے اتارنے کے لیے، اسے نازل کرنے کے لیے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا، کیونکہ قرآن پاک ساری کتابوں کا کی سردار کتاب اور رمضان سارے مہینوں کا سردار مہینہ سارے مہینوں میں بڑا، اور یہ قرآن ساری کتابوں میں بڑی. اللہ رب العزت نے بڑی کتاب کو اتارنے کے لیے ایک بڑے مہینے کا انتخاب کیا. یہی تو وجہ ہے کہ رمضان کی عظمتیں، کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا، رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے کہ یہ میرے بندوں کو نیکی اور بھلائی سے بھٹکا نہ سکیں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح بندوں پر برستی رہتی ہے، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت نیکی کا ریٹ اس قدر بڑھا دیتے ہیں کہ عام دنوں میں جو نفل ادا کیے جاتے ہیں وہ نفل ہیں، لیکن رمضان میں نفل ادا کرنے کا ثواب فرضوں کے برابر، اور رمضان میں ایک فرض ادا کرنے کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. یہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہوتا ہے، عام رحمتیں بندوں پر نازل ہوتی ہیں. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا بدبخت ہے وہ شخص، بڑا کم نصیب ہے وہ شخص، اور ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان جیسا مقدس مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، اپنی مغفرت کے فیصلے نہ کروا سکے. پیر پیراں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں کہ رمضان 5 حرفوں سے مل کے بنا ہوا ہے، اور اس کے ہر حرف کا ایک الگ معنی ہے. رمضان کا پہلا حرف ہے را. را سے مراد ہے اللہ کی رحمت، کہ جو بندہ رمضان کا حق ادا کرے گا اللہ کی رحمت میں آ جائے گا. رمضان کا دوسرا حرف ہے میم، اور میم سے مراد ہے مغفرت، کہ جو آدمی بھی رمضان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ رب العزت کی مغفرت اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی. اور رمضان کا تیسرا حرف ہے زواد، کہ جو، اور زواد کا معنی ہے ضمانت، جو آدمی بھی رمضان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا وہ اللہ رب العزت کی ضمانت میں آ جائے گا. اور رمضان کا چوتھا حرف ہے الف، اور الف سے مراد ہے امان یعنی پناہ، کہ جو آدمی بھی رمضان کے احترام میں اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا وہ اللہ کی امان اور اللہ کی پناہ میں آ جائے گا. اور رمضان کا آخری حرف ہے نون، اور نون سے مراد ہے نجات، تو جو آدمی بھی اس رمضان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ رب العزت اسے دوزخ سے اور اپنے غصے سے نجات عطا فرما دیں گے. تو میرے محترم سامعین و ناظرین، بڑی فضیلت والا، بڑی عظمتوں والا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا. اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو دنیاوی کاموں سے ذرا فارغ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں. جو گناہ پورے سال کیے ان گناہوں پہ اللہ کے حضور پکی اور سچی توبہ کریں، کہ جب روٹھا ہوا بندہ رمضان کے مقدس مہینے میں مسجد آ جاتا ہے، اللہ کی طرف آ جاتا ہے، روزہ رکھ کے بھوکا پیاسا رہتا ہے، رات کو نماز تراویح ادا کرتا ہے، اللہ کو اپنے بندے کی یہ مشقت، اپنے بندے کا یہ تھکنا اور اپنے بندے کی یہ عبادت بڑی پسند آتی ہے، اور اللہ کی طرف سے پھر بگڑے ہوئے حالات بننے لگتے ہیں، خراب قسمت سنورنے لگتی ہے. اللہ رب العزت دنیا آخرت کے اعتبار سے ایسے بندے کو کامیابیوں سے سرفراز فرما دیتے ہیں.